اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا امیر شخص کا واقعہ سنانے والا ہوں، جو ہمیشہ اپنے فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا۔ اور اس واقعے سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور وعظ میں بیٹھنے سے انسان کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ مکمل طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، جسے سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو پیارے برادران اسلام، ایک شخص تھا جو بڑا ہی امیر تھا۔ ہر وقت وہ فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز اپنے غلام کو اس نے 4 درہم دیے تاکہ وہ بازار سے کچھ مٹھائی خرید کر لائے۔ چنانچہ وہ غلام گیا اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجمع میں وعظ فرما رہے ہیں۔ تو غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر حضرت منصور کا وعظ ہی سن لے، پھر اس کے بعد اپنے کام کو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور ایک مستحق درویش کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہے میں اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق کرا لوں۔ چنانچہ اس نے وہ 4 درہم درویش کو دے دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا کہ جزاک اللہ، اب بتاؤ کہ میں تمہارے واسطے کون کون سی دعا کروں۔ غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کر لینے کی توفیق دے دے، تیسرے یہ کہ مجھے 4 درہم اور مل جائے، اور چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت منصور نے یہ 4 دعائیں کی اور وہ غلام یہ 4 دعائیں کرا کے گھر واپس آ گیا۔ جب وہ غلام اپنے گھر واپس آیا تو مالک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں وہ 4 درہم حضرت منصور کی مجلس میں دے کر آیا ہوں، اور ان کے عوض حضرت منصور سے 4 دعائیں میں نے کرا لی ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں، ذرا مجھے بھی تو سنا۔ تو غلام نے کہا کہ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرمائے، اور دوسری دعا یہ کہ ان میں 4 درہموں کے عوض 4 درہم مجھے اور مل جائیں، تیسری دعا میں نے یہ کرائی کہ خدا تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور چوتھی جو دعا میں نے کرائی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر، حضرت منصور اور سارے حاضرین جلسہ پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ پیارے برادران اسلام، مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ پہلی دعا تو قبول ہوئی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، اور دوسری بھی قبول ہوئی، لو ان 4 درہموں کے عوض میں تجھے 400 درہم دیتا ہوں، اور تیسری بھی قبول ہوئی، لو سنو
میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کسی گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ اور اے میرے پیارے دوست، اب تو میرا غلام تو نہیں رہا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، لیکن جو کچھ میری قدرت میں تھا میں نے اس کو پورا کر دیا۔ لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس میں مجبور ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ پیارے برادران اسلام، اس شخص کا اتنی بات کہنا تھا کہ اسی وقت ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے بندے، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا تو نے بندہ ہو کر وہ کام کر دکھایا، تو جو کچھ میرے اختیار میں ہے رحیم ہو کر ہم وہ کام کیوں نہ کریں؟ جاؤ، میں نے تجھے اور تمہارے غلام کو اور منصور اور سارے حاضرین جلسہ کو اپنی رحمت میں لے لیا اور میں نے سب کو بخش دیا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی مجلس میں شرکت معجب رحمت حق اور باعث نجات ہے، اور مستحقین کی مدد و اعانت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والے پر رحم فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانے میں مقصد جلدی حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں حدیث پاک کے مطابق جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا مقبول بندہ جب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں اور جلدی سنتا ہوں۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جلدی سنتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے گنہگاروں کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو بزرگان دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے